وہ سر سے لے کر پاؤں تک پردے میں ملبوس مارکیٹ جانے کے لیے تیار تھی۔ فلیٹ سے نکل کر لاک لگایا اور چابی پڑوسن کے حوالے کر دی تاکہ دیر کی صورت میں اس کے بچے آسانی سے گھر کے اندر آ سکیں۔ پڑوسن نے چابی تھامتے ہوئے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ افسوس سے سر جھٹکتی سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی کہ پڑوسن کے شوہر کرامت صاحب اوپر کی طرف آتے دکھائی دیے۔ اس پہ نگاہ پڑتے ہی کرامت صاحب کی آنکھوں میں خباثت چمکی۔ کچھ دور سے ہی بآواز بلند مخاطب ہوئے، ارے بھابھی جان! سارا زور لفظ جان پہ لگا دیا، گویا کہیں جا رہی ہیں۔ ضرور کام تو غرض کیجئے، ہم جو موجود ہیں، آپ کہاں خود سنبھلتی پھریں گی؟ آنکھوں میں خباثت کا رنگ گہرا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں بھائی صاحب، آپ کی مہربانی، بس کچھ ضروری کام ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور آگے کو بڑھ گئی۔ کرامت صاحب کی نگاہ کافی دیر تک اس کے برقعے میں الجھی رہی اور لبوں پہ مسکراہٹ رینگنے لگی۔ مین روڈ پر نکلتے ہی اسے لگا جیسے ہر کوئی مزاح خیز نگاہوں سے اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، اور یہ کوئی ایک آج کے دن کی بات نہیں تھی۔ ہر بار نکلتے ہوئے اسے انہی سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا، اور وجہ تھی اس کا برقع۔ اسے ماڈرن ایریا میں رہتے ہوئے جہاں دوپٹہ تو دور کی بات، مکمل لباس بھی کم ہی خواتین پہ نظر آتا تھا، اس کا برقع پہننا واقعی عجیب تھا۔ کھلے ہوئے دسترخوان پہ ان گنت پکوانوں کے درمیان رکھی ہوئی وہ ایسی پلیٹ لگتی جسے اوپر سے ڈھانپ دیا گیا ہو، اور ہر کوئی سارا دسترخوان چھوڑ کر بس اسے پلٹ کے تجسس میں پڑا ہوا۔ لیکن سب کا حال یہ تھا کہ جیسے مکھیاں چاہ کر بھی اسے ڈھانپتی ہوئی پلیٹ کو گندا نہیں کر سکتی تھی، اس طرح معاشرے کے خباثت بھری نگاہیں چاہ کر بھی اس برقع پوش کو میلا نہیں کر پا رہی تھی۔ مارکیٹ پہنچ کر وہ ایک گروسری سٹور پہ داخل ہوئی۔ اسے سودے کی لسٹ نکال کر اشیاء کا جائزہ لینے لگی۔ خرید و فروخت کے بعد وہ باہر کی جانب پلٹی ہی تھی کہ اچانک اس کو اپنے پیچھے آواز آئی، جاہل عورت! اس نے آواز کی سماعت موڑ کر دیکھا تو سامنے بلو جینز پہ ریڈ شرٹ ٹاپ پہنے سلیو لیس بازو کے ساتھ ایک فیشنیبل لڑکی کھڑی دکھائی دی جو کافی غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ اس نے سوالیہ نظریں لڑکی کی جانب اٹھائیں تو وہ لڑکی دوبارہ مخاطب ہوئی، تم جیسی جاہل عورتوں کی وجہ سے ہم عورتوں کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، صرف تم جیسی عورتیں ہر جگہ ہماری ناک کٹواتی پھرتی ہیں، ہمیں برابری کے لیول پر کھڑا نہیں کیا جاتا، ہمیں کمزور سمجھا جاتا ہے۔ آخر یہ 6 گز کا ٹینٹ اوڑھ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہوش میں آؤ، دنیا کے ساتھ چلنا سیکھو۔ دنیا اتنی ماڈرن ہو چکی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اور تم جیسی جاہل عورتیں ابھی تک اس تمبو سے ہی باہر نہیں آ سکیں۔ اس نے سکون سے اس کی پوری بات سنی اور پھر 2 قدم آگے بڑھی اور پھر اطمینان سے گویا ہوئی زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں تھا تو لوگ بے لباس تھے، پھر اسلام آیا، لوگوں کو سمجھ بوجھ دی اور لوگ اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ یوں رفتہ رفتہ جاہلیت ختم ہوئی اور لوگ ماڈرن ہونے لگے۔ اب اگلی بات کا فیصلہ آپ خود کر لیں کہ زمانہ جاہلیت میں ننگے ہو کر جنگلوں میں گھومنے اور زمانہ جدید میں ننگے ہو کر سڑکوں، پارکوں اور ہوٹلوں میں گھومنے میں کیا فرق ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی فرق نہیں۔ میں اگر زمانہ جاہلیت کی ہوتی تو ضرور بے لباس گھومتی، لیکن میں پردہ کرتی ہوں، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتی ہوں، کیوں نہ میں حقیقتاً ایک ماڈرن لڑکی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پروقار انداز میں واپسی کی طرف مڑی تو سامنے سے آتے 2 مردوں نے ایک طرف ہو کر اس کو گزرنے کا راستہ دیا۔ تشکر کے جذبات سے اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور ایک
مطمئن سا آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر برقعے میں جذب ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔